شیر کی کہانی میں بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ فجر نے شجاعت سے شیر کی جان بچائی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس قدم سے اس کے اپنے والد ناراض ہو جائیں گے۔ فجر نے شیر کی دوا کی مقدار بڑھانے کا ڈرامہ کیا تھا کہ سب کو یہی لگے کہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ اصل میں شیر کو کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ یہ سب فجر کی ایک چال تھی تاکہ شیر کو دشمنوں سے بچایا جا سکے۔ فجر کی مدد سے شیر کو اسپتال سے خاموشی سے نکال لیا جاتا ہے۔ وہ اسے یا تو کسی دوسرے اسپتال میں منتقل کرواتی ہے یا پھر ایک پرائیویٹ اپارٹمنٹ میں رکھوا دیتی ہے جہاں اس کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ اب شیر دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنا شروع کرتا ہے۔ پہلے وہ دوائی لینے سے انکار کرتا تھا، مگر اب وہ فجر کی ہدایت پر عمل کر رہا ہے۔ اس کی حالت تیزی سے بہتر ہونے لگتی ہے۔ تہمینہ بیگم بھی فجر کی بہت شکر گزار ہوں گی اور اس سے کہیں گی کہ میں تو تمہیں شیر سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ دشمن کی بیٹی ہو کر بھی تم ہم پر اتنا بڑا احسان کرو گی۔ تم واقعی بہت اچھی ہو۔ لیکن فجر کے لیے ایک نئی آزمائش جب شروع ہوگی، جب یہ ساری حقیقت سجاد صاحب کے سامنے آئے گی کہ ان کی بیٹی فجر نے شیر کو مارنے کے بجائے ایک نئی زندگی دی ہے۔ اب جب فجر اپنے والد کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو وہ سختی سے کہتے ہیں، تم نے ہمارے دشمن کی جان بچا کر ہمارا مان توڑا ہے، تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ وہ اسے گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ فجر کی ماں بہت رو رہی ہوتی ہے، لیکن فجر کی بات کوئی نہیں سنتا۔ شیر فجر کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ فجر روتے ہوئے بار بار اپنے والد سے معافی مانگتی ہے، لیکن وہ اس کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ پرانی دشمنی نے اس کے دل کو سخت کر دیا ہے۔ اب جب شیر فجر کو اپنے گھر لے کر آتا ہے تو اس کے چچا کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتا ہے۔ یہی وہ شخص تھا جس نے شیر کے باپ کو قتل کیا اور اب شیر کو بھی مارنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن فجر کی قربانی نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ شیر فجر کا شکریہ ادا کرتا ہے، کہتا ہے تم نے وہ کر دکھایا جو اپنے بھی نہیں کرتے۔ دشمن کی بیٹی ہو کر بھی تم نے میری مدد کی، یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔